بسم اللہ الرحمن الرحیم کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والعجلۃ من الشیطان صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے، والعجلۃ من الشیطان۔ دیکھیں یہ بڑی مختصر سی حدیث ہے، لیکن دنیاوی اور دینی معاملات میں اس کے اثرات بڑے وسیع ہیں۔ کیوں؟ آج ایک بہت بڑا طبقہ دینی اعتبار سے بھی عجلت کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی عجلت کرتا ہے، یعنی جلد بازی کرتا ہے، اور وہ دونوں اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ آئیے ہم ابتدا میں دینی اعتبار سے نقصان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جلد بازی کو حضور نے فرمایا شیطان کی جانب سے ہے، تو بدی سی بات ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے جلد بازی دیکھیں آپ، بسا اوقات انسان جلد بازی کرنے کی بنا پر اپنی عبادات کا نقصان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ کھولنے میں جلد بازی، اس نے صبح سادس سے لے کر دھوپ پیاس کو اس نے برداشت کیا، لیکن ابھی مغرب میں 3 سے 4 منٹ باقی ہے، لیکن اس میں عجلت کر رہا ہے، اور جیسے ہی سائرن کی آواز سنی، اس سائرن پر اس نے روزہ کھول لیا، یا اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز پہ اس نے روزہ کھول لیا۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ روزہ کھولنے کا تعلق نہ سائرن سے نہ اذان سے، اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اب آج اس وقت بھی کئی مساجد سے وقت سے پہلے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، ابھی وقت میں 2 منٹ باقی ہے، اذان آنا شروع ہو گئی۔ اب جو اذان دے رہے ہو تو گناہ گار ہوں گے، لیکن آپ بھی تو عقل رکھتے ہیں نا، شریعت اسلامیہ نے آپ کو بھی تو علم سیکھنے کا حکم دیا ہے کہ افطار کھولنے کا تعلق وقت سے، اب کیوں اذان سے آپ کھول رہے ہیں روزہ؟ پر آپ نے جلد بازی کی اور بس آپ نے روزہ کھول لیا، نقصان ہو گیا روزے۔ جلد بازی کرنے کی بنا پر پوری دن کی محنت ضائع ہو گئی۔ اگرچہ آپ کہتے ہیں بھائی ہم نے لا علمی ہے، ہماری غلطی، تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں جہالت عذر نہیں بنتا۔ اسی طرح دوسری عبادت کی طرف آئیں، وضو کرنے میں جلد بازی۔ اچھا وضو کرنے میں جلد بازی کیا کہ وہ جلدی وضو کر رہے ہیں، کونی اس سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اچھا اس کو دھوتے کس انداز میں؟ تھوڑا سا پانی چلو میں رہیں گے، 1 2 3۔ میرے بھائی آپ اس طرح اگر آپ دھوئیں گے، بدی سی پانی، اتنا سی مقدار آپ کے پانی ہاتھ میں آئے گا، یوں پانی جائے گا، یوں جائے گا، یوں۔ عمومی طور پر سردیوں میں جلد خشک ہوتی ہے اور ہر جگہ پانی پہنچنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، تو آپ نل کو کھولیں اور اپنے ہاتھ کو پانی کے نیچے لے کے جائیں، اس طرح دھویں باقاعدہ طور پر، تاکہ ہر رونگٹا آپ کا جو ہے دھل جائے۔ اگر کوئی بال بھی خشک رہے گی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب جلد بازی کرنے کی بنا میں جماعت میں صرف 1 منٹ رہ گیا، 30 سیکنڈ رہ گیا، اور جلدی سے وضو کر لیا، بس اوقات وضو کرنے میں ایڑی خشک رہ جاتی ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی، پاؤں کا جو نچلا والا حصہ ہوتا ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ اچھا یہ رہ کیوں جاتا ہے؟ جلد بازی کرنے کی بنا پر۔ غسل کرنے میں جلد بازی، جلدی نہا رہے، اچھا بے توجہی بھی اور جلد بازی بھی، تھوڑی کے نیچے والا حصہ، بغل والا حصہ، 2 شانوں کے درمیان والا حصہ، ناف کے اندر کا سوراخ، اس پہ توجہ بھی نہیں پڑتی ہے، لیکن جلد بازی کو جلدی پانی سے نہانے آتا ہے۔ غسل فرض تھا، اس مقام پر تک پانی نہیں پہنچا، اب جب آپ پاک ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اچھا پھر اس کے علاوہ اور آئے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جناب آپ نے مسجد کی گیٹ سے دیکھ لیا جماعت کھڑی ہو گئی، اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب بھاگتے ہوئے تیزی سے، آپ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، ثواب کا کام یا گناہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ مسجد میں اس انداز میں بھاگنے لگے آپ کے پاؤں سے دھمک پیدا ہو، ناجائز گناہ ہے، یہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی جماعت چھٹتی ہے تو چھٹ جائے، رکعت چھٹتی ہے تو چھٹ جائے، لیکن مسجد تقدس پامال نہیں چاہیے، اور حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔
لیکن کئی لوگ جماعت کو پانے کے لیے تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر کے رکوع میں چلے آتے ہیں۔ میرے بھائی قیام بھی تو قیام کرنا فرض ہے، قیام کون کرے گا؟ اب آپ نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے، اور اللہ اکبر کی اکبر کہاں کہا؟ رکوع میں کہا آپ نے، قیام کب کیا؟ نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ اکبر کے کیا آپ کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر کے کیا رکوع میں چلے گئے، پھر آپ کو قیام ہو گیا، لیکن جلد بازی کی بنا پر نماز آپ کی گئی۔ اچھا اور آگے ہیں، بس اوقات لقمہ دینے میں جلد بازی کی جاتی ہے۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے لقمہ دینے کے مسائل بیان کیے اور یہ بھی بتایا کہ لقمہ کب اور کس وقت کہاں دینا ہے، اور یہ بڑا وسیع علم ہے، اس میں کئی اعتبار سے جو ہے فقہاء نے کلام کیا ہے۔ تراویح کے اعتبار سے لقمہ یہ الگ ہے، نماز میں لقمہ دینا یہ الگ ہے۔ اب نماز میں لقمے کے حوالے سے آئیں، امام صاحب فون کھڑے ہوئے، آپ نے لقمہ دے دیا تو بے محل لقمہ دے دیا، اس مقام پہ لقمہ دینا جائز نہیں تھا، لیکن جلد بازی میں آ کے لقمہ دے دیا، آپ کی نماز گئی۔ اور امام صاحب نے اگر جلد بازی کر لی اور تھوڑی گھبراہٹ میں آ کے آپ کو لقمہ لے لیا، سب کی نماز گئی۔ لقمہ لینے سے بعد کھڑے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے، اب لقمہ لینے کے بعد فوراً دوبارہ بیٹھ گئے، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لقمہ لینے میں جلد بازی کی جاتی ہے۔ اچھا تراویح میں لقمہ بھی بڑی معاملات آج کل بڑے خراب ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری مسجد میں تو بہت اچھا حالات ہے۔ آپ کئی مساجد میں تراویح پڑھیں، وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے۔ سامعین جو سماعت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ تو تاڑ میں ہوتا ہے، بس یار اس کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لقمہ ہے۔ اور بس اوقات تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سامعین جو ہے نا حافظ پڑھانے والے کو تنگ کرنے کے لیے لقمہ دیتا ہے، اور فقہاء نے اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے، کیونکہ لقمہ نماز میں دینا، لقمہ کیا ہے؟ یہ ایک کلام ہے، نماز سے کلام فاسد ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت کی بنا بقدر ضرورت لقمہ دینا جائز ہوتا ہے، بقدر ضرورت لقمہ دینا جائز ہوتا ہے۔ بس اگر حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، پورے دن محنت کر کے آئے، تھوڑا سا اٹکے کچھ ہوا، فوراً لقمہ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔ وہ تو ہم نے اپنے سامی کو سمجھایا ہوا ہے، جب ورنہ اگر ان کی جو سامی صاحب کی تربیت نہ کی جاتی تو یہاں پر بھی صورتحال ہوتا۔ کئی لوگ دیکھتے ہوں کہ میں تراویح پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میں کرتا ہوں، مجھے کسی بات کی شرماہٹ نہیں ہوتی، اور جب سلام پھیر کے میں قرآن شریف کھول کر بھی دیکھتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں، میں پورے دن محنت کر کے آیا ہوں نا، اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں بس میری محنت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تراویح پڑھاتے پڑھتے کوئی آیت میں بھول گیا، یہ آدھی آیت پڑھی، آدھی آیت یاد نہیں آ رہی، میں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا، پھر نہیں آ رہی، میں رکوع میں چلے آتا۔ اگر میں دوبارہ پڑھوں پھر بھی نہیں، پھر دوبارہ پڑھوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں سامی کو مجبور کر رہا ہوں مجھے لقمہ دو۔ بھائی آدھی آیت پڑھی، مجھے آگے نہیں آ رہی نا، میں پیچھے سے دوبارہ پڑھا، نہیں آ رہا، چلو ایک مرتبہ اور پڑھ لیا۔ اگر میں دوبارہ پڑھوں اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں سامی کو بول رہا ہوں مجھے لقمہ دو، بار بار اسی لیے پڑھنا نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بار بار آیت کو پڑھنا اس مقصد کے تحت کہ لقمہ کو طلب کیا جائے مکروہ ہے۔ نہیں آتا آپ کو، نہیں آ رہا آگے، آپ رکوع کر لو اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کو دیکھ لو۔ اس کو میں نہیں کہہ رہی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہم نے تو یہ اپنا انداز اپنایا بھائی، سامنے والا کچھ سمجھتا سمجھے اس کی مرضی ہے بھائی، ہم تو شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر تراویح پڑھانے والا کوئی آیت بھول جائے اور اس کو نہ آئے، ٹھیک ہے، اعلیٰ فرماتے وہ دوسرے رکوع میں چلے جائے، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد دوسری رکعت میں اس آیت کو پڑھ لے تاکہ سنت تراویح پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور ایک رکوع مجھے ذہن سے نکل گیا، اس کا شروع کا الفاظ نہیں آ رہا، کیونکہ جو تراویح پڑھانے والا ہوتا ہے نا، آسان نہیں تراویح پڑھانا، بعض لوگ سمجھتے ہیں بچوں کا کام ہے، میرے بھائی آگے پڑھا لو اندازہ ہو جائے گا، لیکن میں نے الحمدللہ میں نے BCom بھی کیا ہے، میں درس نظام بھی کیے، تخصصی کلاس بھی میں نے لیے، حفظ القرآن بھی میں نے کیا، کمپیوٹر کورس بھی میں نے کیا الحمدللہ، لیکن میرا زاویہ، میرا نظریہ کہ سب سے مشکل کام حفظ القرآن ہے۔ میں سب چیز کی ہوئی ہے نا، میں الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی، میں نے کورسز وغیرہ بھی مختلف کیے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد حفظ کو سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے،
اور سب سے زیادہ محنت مجھے اس میں لگتی ہے. مجھے بیان کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کے سامنے بیان کروں بس وقت 1 منٹ میں تیار ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجھے سب سے زیادہ مشکل حفظ جتنے بھی الفاظ ہیں سب سے مشکل کام یہی ہے. بعض لوگ اس کو ہلکا لے رہے ہیں, آسان سمجھ, اتنا آسان کام نہیں تراویح پڑھانا. جب آپ پڑھاؤ گے نا یہاں پر آ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ دو, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا مشکل کام ہے. ایسے تو آسان ہے لیکن یہاں پر آنا ایک روب, ممبر کا ایک دبدبہ ہوتا, جلال ہے. پھر قرآن پڑھنا, اللہ قرآن میں کہہ رہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو اب بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا آپ دوسرے رکوع میں بھی منتقل ہو سکتے ہو, دوسری تیسری آیت میں بھی منتقل ہو سکتے ہو. اچھا پھر اب جو بیچ میں سے چند آیتیں رہ گئی, اب اس کا کیا کریں؟ کیونکہ تراویح میں 2 سنت ہیں, ایک 20 رکعت سنت ہے اور دوسری سنت کیا ہے؟ پورا قرآن سننا. یہ دوسری سنت ہے. 20 رکعت تو ہو رہی ہے, اور اگر ایک آیت بھی چھوٹ گئی اس سنت پہ عمل نہیں ہوگا. ایک آیت بھی اگر چھوٹ گئی تو سنت پہ عمل نہیں ہوگا. تو بسوں کو ایسا ہوتا ہے میں تراویح پڑھا تو مجھے نہیں آتا, میں دوسری دن اس آیت کو پڑھ رہا ہوں. کلیئر یہ بات؟ آپ کو تو سمجھ میں, آپ تو سمجھتے کہ وہ ترتیب سے چل رہا ہے. نہیں, کل بھی چند آیتیں مبارکہ رہ گئی ہیں, وہ آج میں پڑھوں گا. جب شریعت میں اجازت تھی تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ کئی لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ ان کا شاید کوئی حافظ بھائی, آپ شریعت اسلامیہ کی بات غیر شرعی کام کو تو مشترک گرفت کر لو. آپ الحمدللہ رب العالمین, آپ جس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں نا وہ صرف حافظ ہی الحمدللہ عالم بھی ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو. میں اپنی واہواہی نہیں کر رہا, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں میں اپنا, الحمدللہ رب العالمین. بہرحال لقمے کے حوالے سے اجلت کرنے کی بنا پر وسو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.